پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، وہ توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیوں نماز، آرام سے سلائے گی اے نماز۔ اچھا یہ بتائیے کہ جنت میں نیند آئے گی؟ جنت میں نیند بھی نہیں آئے گی۔ یعنی نیند بندہ چاہتا ہے چین کے لیے، راحت کے لیے، سکون کے لیے، اپنی تنگی، اپنا عارضہ، اپنی تکلیف، اپنی تھکن دور کرنے کے لیے سوتا ہے۔ اور جنت اللہ پاک کی نعمتوں کا ایسا مقام ہے کہ تھکن نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، راحت ہے۔ آخرت کی راحت پانی ہے تو دنیا میں مشقت اٹھانی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنت ملی، رب نے عطا فرمائی اپنے فضل کریم سے، تو اس کا کرم ہے۔ وہ راحت کا مقام ملے تو فضل الہی ہے، وہ پانے کے لیے کوشش کرنے کا کام ہمیں دیا گیا ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، پورا کرنے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قضا نمازوں کا طریقہ ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک ہم مختلف موضوعات کی طرف بڑھ چکے اور اب ہم قضا کے اصل مسائل کی طرف آ چکے۔ ہمارے پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے قضا کا ایک بڑا اہم مسئلے پر اختتام کیا تھا، اس کو ہم دہرا رہے ہیں اور آگے نئے مسائل کی طرف جا رہے ہیں۔ قضا نمازیں چھپ کر پڑھیے، لوگوں پر، گھر والوں بلکہ قریبی دوستوں پر بھی اس کا اظہار نہ کیجیے۔ مثلاً یہ مت کہیے میری آج کی فجر قضا ہو گئی، یا میں قضائے عمری پڑھ رہا ہوں، کہ گناہ کا اظہار بھی مکروہ تحریمی و گناہ ہے، بلکہ گناہ کا اظہار زیادہ دلیری ہے۔ ایک تو معصیت، ایک تو اللہ کی نافرمانی، ایک تو گناہ کیا، رب کی نافرمانی کی، دوسرا دلیری ہے کہ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، بھائی یہ میں نے اپنے رب کی
نافرمانی کی اپنے منعم حقیقی طور پر نعمتیں دینے والی ذات کی نعمتوں کی یہ ناشکری کی، یہ چوری ہی نہیں، یہ بڑی دلیری ہے، یہ بہت بڑی جرت ہے کہ بندہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اس گناہوں کا اظہار کرتا پھرے۔ اچھا، بعض وقت موقع یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی ترغیب کے لیے، کہ مجھے کوئی مدنی ماحول ملا، کوئی ایسی بات ہوئی، تو دوسروں کی ترغیب کے لیے کبھی گناہوں کا اظہار کرتا ہے، مگر یہ بہت باریک راہ ہے۔ شیطان کھلا دشمن ہے۔ ہمارے پاس مائک لے کر آ کر تاثرات کے لیے دے دیے مائک، تو اب ہم جو ہمیں سمجھ میں آئے ہم بولیں۔ ہمارے گھر پہ نماز کا ماحول نہیں ہے، ہماری ماں نماز نہیں پڑھتی، ہمارا باپ نماز نہیں پڑھتا، تو آپ کون سے کم کالے کرتوت کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کے عیب سب کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ موقع ماں باپ کے عیوب کے بیان کرنے کا نہیں ہے، آپ عیب دار ہیں، جبھی تو آپ اپنے ماں باپ کے عیوب بیان کر رہے ہیں۔ کون سی بات کیسے کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے، کس نیت سے کرنی ہے، کس کیفیت سے کرنی ہے، کس الفاظ سے کرنی ہے، یہ ساری باتیں ضروری ہیں۔ ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، اللہ پاک کی معصیت کی ہے، گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی ناشکری کی ہے، اور ہم آ کر اس چیز کو بڑے آرام سے بیان کریں، جناب میں تو ایسا تھا، میں تو یوں تھا، میں یہ کر رہا تھا۔ یعنی حب جاہ کے مناظر تو ہمارے ان گناہوں کے اظہار میں نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو یوں بیان کیا کہ گناہ کرنے سے بڑا گناہ گناہوں کا اظہار کرنا ہے۔ انسان اگر کسی کی ترغیب کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے کہ تم اس مدنی ماحول کے قریب آؤ یا مجھے اس چیز سے فائدہ ہوا، بھئی بزرگوں کے بھی آخر واقعات ملتے ہیں، پچھلے معمولات کے تذکرے ملتے ہیں، اور موجودہ کیفیت کے لیے بات جو ہوتی ہے وہ بیان کی جاتی ہے، مگر اس کے کچھ اغراض ہیں، کچھ مقاصد ہیں، کچھ سبب ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جائے، لوگوں کو برائی سے بچایا جائے۔ یہ نہیں کہ اپنی شان بے نشان اور اپنے بے ڈھنگے پن کا اظہار کیا جائے۔ انسان کے پاس ندامت کے آنسو ہوں، اس کو حیا آ رہی ہو، اسے شرم آ رہی ہو، اپنی پرانی باتوں کو بیان کرتے ہوئے، ٹھیک ہے آپ کا ایک تاثر چل جائے گا، ٹھیک ہے آپ کی کوئی مدنی بہار چل جائے گی، مگر اپنی قلبی کیفیت کو دیکھ کر اس طرح کی بات بیان کرنی چاہیے۔ یہ گناہوں کا اظہار ہے۔ اگر خالص نیت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی ترغیب کی وجہ سے بیان کر رہا ہوں، تو اب یہ بیان کرنا تو اپنے گناہوں کو بیان کرنا ہے، یہ تو جرت ہے کہ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، اور نافرمانی کے ساتھ اس نافرمانی کو جرت مندی کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ تو ندامت ہو، انداز ہو، کیفیت ہو، بندے کی اپنی ایک کیفیت کی عکاسی اس کا کوئی تاثر کر رہا ہو، ایسی کیفیت ہونی چاہیے۔ نہ یہ کہ بھائی میں یہ باتیں بیان کروں تو میں مدنی چینل پر آ جاؤں، میں سوشل میڈیا پر آ جاؤں، میرے کلپس وائرل ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ چیزیں یقیناً انتہائی مذموم ہیں۔ اور اگر واقعی نیت دوسروں کی اصلاح کی نہیں ہے تو اپنے گناہ کا اظہار کرنے کے گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ ایک چیز ہے کہ اللہ نے گناہ کے بچایا ہے، اس کی نعمت کے شکر میں گناہوں کا اس کیفیت سے اظہار کرنا اپنی آخرت برباد کرنے کے مترادف ہے، اپنی آخرت برباد کرنے کے برابر ہے۔ تو بہرحال اگر کہیں مسئلہ پوچھنا ہو نا، تب بھی انداز یہ ہونا چاہیے، اگر کسی کی نماز قضا ہے تو کیا کرے، اس طرح کر کر مسئلہ پوچھے۔ اور گھر پر بھی یہ باتیں، گھر والوں کو پتہ ہے آپ سالوں سے قضا نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، جو آپ کی صورتحال تھی، مگر آپ قضا کر رہے ہیں، قضا ہو گئی ہے، فلاں چیز ہو گئی ہے، گھر پر اس کا تذکرہ مت کریں، دوستوں سے بھی مت کریں، اسلامی بھائیوں سے بھی مت کریں۔ اچھا ایک اور بات بیان کریں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگوں کے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی
معاذ اللہ ہوتا بہت بڑا گناہ ہے. بھائی میں پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اب نمازیں پڑھ رہا ہوں. یعنی ایک ایسی چینج کہ جس کو دیکھ کر بندہ کہ یار ایسا بندہ یہ چینج ہو گیا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایسی چیزیں جس کی طرف سے کوئی خاص رغبت نہ ہو، ایسے گناہوں کے اظہار سے بچنا چاہیے کہ بلا اجازت شرعی کہیں گناہوں کا اظہار نہ ہو. لہٰذا اگر لوگوں کی موجودگی میں وتر قضا پڑے تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے. آئیے آپ کو اس کا عملی طریقہ دکھاتے ہیں. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اللہ اکبر. اب آپ نے یہ منظر دیکھا، اس میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھائے، وتر پڑا ہے. اب آپ مثلا ظہر کے اندر وتر کی قضا کر رہے ہیں، اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو لازمی بات ہے پتہ چلے گا بھائی یہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے. ایسا معاملہ تو ظہر میں ایسا کوئی وتر وغیرہ تو ہے نہیں. تو اب یہ آپ کا ہاتھ اٹھانا جب سب کے سامنے یا لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی لوگوں کے سامنے قضا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے جب کہ نفل نماز پڑھنے کا وقت ہو تو سامنے والا آپ کے بارے میں گمان کرے آپ نفل پڑھ رہے ہیں، کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ پڑھ رہے تھے قضا. اب قضا پڑھنے میں آپ نے ہاتھ اٹھائے تو اب لوگوں کی توجہ اس طرف جائے گی کہ آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں، تو گناہ کا اظہار نہ ہو جائے اس لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. صرف اس ایک مسئلے سے یہ سمجھ لیجئے کہ گناہ کا اظہار شریعت کو کتنا ناپسندیدہ ہے. تو یہ بات بہت اہم ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں بعض لوگ با جماعت قضائے عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی نمازیں قضا ہو گئیں، اسی ایک نماز سے ادا ہو جائیں گی. یہ باطل محض ہے، یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، غلط ترین چیز ہے. ہم آپ کو اپنے سلسلے میں توبہ کے شرائط اور اس کے ساتھ نماز کے تعلق سے نماز قضا ادا کرنی ہوں گی، اس کی تلافی کرنی ہوں گی، جو کمی پوری ہو سکتی ہے وہ کرنی پڑے گی، اس کا بیان کر چکے ہیں. قضا ساری زندگی کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی. اب آئیں عمر بھر کی قضا کا حساب. جس نے کبھی نمازیں ہی نہ پڑھیں اور اب توفیق ہوئی اور قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے، وہ جب سے بالغ ہوا اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے اور تاریخ بلوغ بھی نہیں معلوم تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہجری سن کے حساب سے عورت 9 سال کی عمر سے اور مرد 12 سال کی عمر سے نمازوں کا حساب لگائے. اب اسلامی سال کے مطابق کوئی 25 سال کا ہے اور اسلامی سال کے مطابق 14 سال کی عمر میں بالغ ہوا تو کل عمر بعد بلوغ اس کی 11 سال ہوئی. اب یہ 11 سال کی نماز قضا کرے گا. اچھا اب یہ آپ توجہ فرمائیں، اس کا حساب مزید تفصیل سے بہت تفصیل سے آگے آئے گا فدیے کے بعد میں. اصول سمجھیں، ہجری سن اور عیسوی سال نارملی ہجری تاریخیں معلوم نہیں ہوتی. ہر سال
10 دن کا فرق آتا ہے، اور یوں 35-36 سال کے اندر جو ہے وہ 1 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ 12 سال کی جو عمر ہے تقریباً 4 ماہ کا فرق آئے گا، اس طرح یہ فرق بڑھیں گے۔ تو اب یہ تقریباً 12.25 سال ایج ہو سکتی ہے لڑکے کی بالغ ہونے کی۔ لڑکا 12 سے 15 ہجری کے اعتبار سے بالغ ہوگا، اور 15 کے جسٹ آفٹر 15 یہ بالغ ہو گیا، اور اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر کسی شخص کو اپنی نیٹ عمر پتا ہے کہ کس عمر میں میرا بچپن ختم ہو گیا تھا، وہاں سے حساب لگائے گا۔ دوسری بات، اسے یہ پتا ہو کہ اس عمر سے لے کر اب تک کی عمر، مطلب جیسے ہماری کیلکولیشن میں یہ 11 سال آئی کہ وہ 14 سال کی عمر میں بالغ ہوا، 25 سال کی عمر ہو گئی ہے، 11 سال ہو گئے۔ اب 11 سال میں کتنے سال کی نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی مائنس کر لیں۔ اب یہ نیٹ اس کے پاس آئے گا اسکیل۔ اور سچی بات یہ ہے کہ نماز صحیح طور پر سیکھی ہو تو سب نمازوں کا اعادہ کرنا چاہیے۔ نماز میں ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب اگر عورتیں ہیں وہ اس ایج میں اپنے مخصوص ایام مائنس کر لیں گے، والدہ بن گئی تو پھر اس کے بعد کے جو مخصوص ایام ہیں وہ بھی مائنس ہوں گے، اور اس طرح نیٹ قضا کا ان کا جو ڈوریشن ہے وہ سامنے آئے گا۔ تو یہ کیلکولیشن آپ نے کرنی ہے۔ ان کیس آپ کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے اور آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، نمازیں پڑھی تو پتہ نہیں کتنی پڑھی نہیں پڑھی، تو اب یوں کرے کہ لڑکا ہے تو 12 سال، لڑکی ہے تو 9 سال، 9 سال سے لے کر آج کی عمر تک لڑکی جائے گی، اور لڑکا ہوگا تو 12 سال سے لے کر اب تک کی نماز کی طرف جائے گا۔ ہاں، عورت اپنے ایام مخصوصہ اس صورت میں بھی مائنس کرے گی۔ اچھا، قضا پڑھنی ہے، آپ نے حساب آپ نے لگا لیا قضا پڑھنے کی ترتیب۔ قضا عمری یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے تمام فجریں ادا کر لے، پھر تمام ظہر کی نماز، اسی طرح عصر، مغرب اور عشاء۔ اب چند اہم باتیں۔ فجر کا کامل وقت، مکمل ٹائم پیریڈ ایسا ہے کہ اس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی سنتیں قریب با واجب، یہ سنتوں کے علاوہ کسی قسم کا کوئی نفل نماز اس ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے 3 مکروہ وقت تو سنے ہوں گے، اس کی تفصیل بھی ہمارے سلسلے میں آ رہی ہے اور نقشوں کے ساتھ ہم آپ کو بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دن میں 12 اوقات ایسے ہیں جس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بہار شریعت میں اس کی تفصیل ہے۔ تینوں مکروہ وقت میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، فجر کے پورے وقت میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو جن وقتوں میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، ان وقتوں میں اگر آپ مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھی پھر قضا پڑھنے بیٹھ گئے مکروہ وقت آنے سے پہلے، کہ مکروہ وقت میں تو قضا بھی نہیں پڑھ سکتے فجر کے ٹائم کے اندر، یا آپ عصر کے ٹائم میں مکروہ وقت آنے سے پہلے قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دی آپ نے، آپ یہ کام بھی نہیں کریں گے، لوگ دیکھیں گے کہیں گے پتہ نہیں کون سی نماز پڑھ رہا ہے، نفل تو پڑھ نہیں سکتے، قضا پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ لوگوں کو تشویش میں مت ڈالیں، ان وقتوں میں بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اب آپ پھر بیٹھیں، پلاننگ کریں، اپنی قضا نماز کے ساتھ اپنے جدول کے مطابق پلاننگ کریں۔ مثلا آپ کے لیے کون سا ٹائم سوٹ ہے اور کون سے وقت میں کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیا آپ مثال ایک حساب بتایا جاتا ہے کہ ایک دن میں ایک دن کی قضا پڑھے، اور جس پر 20 سال کی قضا ہو کیا وہ 20 سال مزید زندہ رہ کر قضا پڑھے گا؟ یہ نہیں ہو جلدی جلدی ختم کرنی ہے، اس کے لیے آپ کا شیڈول ہونا چاہیے۔ آپ کے چند گھنٹے
ڈیلی اس کام کے لیے مختص و کمرہ بند کر کر اپنی ترکیب کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. پہلے پلاننگ کریں آپ کا کون سا ٹائم سوٹ ہے جو جس ٹائم پر قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, لوگوں کے سامنے بھی نہیں پڑھنی, مقام کیا ہوگا, آپ کمرے میں پڑھیں گے, کہاں پڑھیں گے, رات کو پڑھیں گے, سب کام سمیٹ کر پڑھیں گے, تہجد میں اٹھ کر پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے, کس طرح پڑھیں گے. میں مثال سمجھا رہا ہوں. آپ کی عادت ہے وتر لیٹ پڑھنے کی, تہجد میں اٹھ کر وتر پڑھ لیتے ہیں. اب آپ نے عشاء کی نماز کے ساتھ وتر قضا پڑھ لی, 6 نمازیں, کتنی نمازیں قضا پڑھنی ہیں, اس کی رکعتیں, اور کس طرح اس کی ترکیب ہے, یہ ہمارا اگلا موضوع ہے. تو اب آپ اس طرف آ رہے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھنے کے بعد دیکھیں دس از کلاس ورک. واٹ اباؤٹ ہوم ورک؟ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کو پورا شیڈول بنانا ہے. آپ کس جگہ پر کس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ کا گھر کا شیڈول کیا ہے, آپ اعتکاف میں تو اعتکاف کا شیڈول کیا ہے. ہمیں اپنے پڑوسی سے بھی ڈسکس نہیں کرنا. ان کیس آپ کو ایسا ہے کہ آپ قضا کی کاپی بنا لیں, رجسٹر بنا لیں, اس پہ آپ ٹک لگا کر چیک کرنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ یاد رہے کہ یہ کاپی, یہ رجسٹر ایسی جگہ ہوگا کہ آپ کی والدہ, آپ کا بھائی, آپ کا بچہ بھی اس جگہ تک نہ پہنچ سکے. اس کی ٹکس لگا کر اس کو آپ نے ٹھنڈا کر دینا ہے, ویسٹ کر دینا ہے, اپنے پاس نہیں رکھنا. اور اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی کوئی چیز لے لیں. مثلا آپ نے 1 ماہ 2 ماہ 1 سال اس طرح کر کر کوئی چھوٹی سی کاپی لی, وہ ختم ہوئی, دوسری چیز ہوئی, اس میں حساب کتاب لگایا. فرسٹ وی ہیو ٹو پلان. آپ سب سے پہلے پلان کریں, آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ مجھے کیا کام کیسے کرنا ہے, اور اس کے مطابق آپ چلیں. مگر 20 سال میں 20 سال کی پلاننگ نہیں ہوگی. اگر 30 سال کا ہے تو 30 سال کی پلاننگ نہیں ہوگی. آپ کے 30 سال گزر گئے, یہ تو گزر گئے, یہ تو زندگی تھی. اگلے 30 سال ہو نہیں, یہ نہیں ہے. آپ کی پلاننگ میں یہ ہوگا کہ آپ نے جلد از جلد کمپلیٹ کرنی ہے. ہیو ٹو کمپلیٹ اٹ. اس کو مکمل کریں, اور اس کے بارے میں آپ کے کچھ گھنٹے ڈیلی اس کام کے لیے ہونے چاہیے. دیکھو بھائی, وقت اللہ نے دیا, اپنی عبادت کے لیے دیا. مقصد حیات آپ کا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اپنے 24 گھنٹے میں سب سے پہلا وقت اپنے رب کے لیے رکھے. سب سے پہلا وقت اپنی ادا فرض نمازوں کے لیے رکھے. اس کے بعد جو جو فرائض آپ کے ذمے ہیں ان کے لیے وقت رکھیں. اپنی قضا نماز کا وقت رکھیں, اپنے فرائض علوم کا وقت رکھیں. اپنے فرائض تو پورے کریں. ہمارے فرائض پورے نہیں ہیں, ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں, مگر جس چیز کے لیے ہمیں بھیجا گیا, جس مقصد کو ہمیں دیا گیا, جس مقصد کا درس قرآن پاک میں رب کائنات نے دیا, ہم اسی سے غافل ہوں. ہماری زندگی کے اوراق, مقصد حیات کی تھیوری سے غافل ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بیٹھیں, پلان کریں, پرسنل پلان کریں, اور اپنی قضا عمری کا پورا جدول پلان کر کر اپنا ہدف بنائیں اور اپنی کارکردگی لیں. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں, اپنا خود احتسابی کریں, اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو غور کریں, اپنا ہدف رکھیں. رب کا فرض ہے, جلدی ادا کر دو. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. فاقہ سے مخلصی سے جہنم کی آگ سے, سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیوں نماز. فیضان نماز, فیضان مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب.
میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔